معزز حاضرین اور مدرسہ احمدیہ سلفیہ کے موقر اساتذہ کرام، آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ اتفاق اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک منحہ یا ایک عطیہ ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کی فرصت عطا فرمائی۔ میں چند ایک باتیں بطور تذکیر آپ سے عرض کروں گا، لیکن اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی جو آپ نہیں جانتے ہوں، بس یاد دہانی کے لیے، اور پھر متکلم مخاطب کے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہے۔ میں آپ سے الگ یا کٹا ہوا نہیں ہوں، میں بھی آپ ہی کا ایک فرد ہوں، کیونکہ درس و تدریس سے میرا بھی تعلق ایک مدت سے ہے۔ اس لیے دو تین باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم واذا اتبع الصيد غفل ومن دخل على السلطان افتتن۔ کہا کہ علم انسان کو سیکھنے سے آتا ہے اور بردباری انسان کو بردباری اپنانے سے آتی ہے۔ جو شکار کا پیچھا کرتا ہے وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، اور جو بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتا ہے وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انما العلم بالتعلم، علم انسان کو سیکھنے سے آتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم اور آپ سیکھنے کا یہ مرحلہ رسمی اعتبار سے پار کر چکے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان زندگی کے ہر مرحلے میں اور زندگی کے ہر موڑ پر کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک استاد ہونے کی حیثیت سے اگر ہم نے یہ فرض کر لیا کہ بھائی ہم تو پڑھ چکے ہیں، ہم تو سیکھ چکے ہیں اور ہم کو اب کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ہماری زوال کی ابتدا یا ہماری رجعت قہقرہ کا آغاز ہوگا، کیونکہ فراغت اور ڈگری یا سند لینے کے بعد انسان کو ایک راستہ معلوم ہوتا ہے کہ کس راستے پہ چل کر کے وہ اپنے آپ کو باعلم اور باصلاحیت بنا سکتا ہے۔ تو تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے اس مرحلے میں اپنے شاگردوں سے پہلے اساتذہ کو یہ بات محسوس ہونی چاہیے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم حاصل کر رہے ہیں، اور روزانہ ایک استاد کوئی نہ کوئی بات ضرور سیکھتا ہے۔ اگر وہ یہ جذبہ لے کر کے تدریس کی ذمہ داری ادا کرتا ہے تو وہ ایک کامیاب انسان بنے گا آگے چل کر کے اللہ کے فضل سے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کو اپنے طرز تعامل پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہم استاد ہونے کے باوجود، مدرس ہونے کے باوجود، تدریس کا فریضہ ادا کرنے والا ہونے کے باوجود یہ بات دل اور دماغ میں رہنی چاہیے کہ ہم کو سیکھنا ہے، ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں یہ تصور پیدا ہوگا کہ ہمیں سیکھنا ہے تو آپ کبھی بھی بغیر مطالعہ کیے درس میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک ہی کتاب اگر آپ 2 سال 4 سال 10 سال سے تدریس کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بلا مطالعہ
درس دینے پر قادر ہو چکے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ بھول اس لیے نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھا پائیں گے، درس نہیں دے پائیں گے یا طلبا کو نہیں سمجھا پائیں گے، نہیں، اس اعتبار سے بھول ہے کہ اب آپ کی جو اٹھان تھی، آپ کے تعلم کی جو ڈگر تھی، آپ کو روز نیا سیکھنے کا جو انداز چلا آ رہا تھا وہ رک گیا، اکڑ گیا، آپ آگے نہیں سیکھ سکو گے، کیونکہ آپ نے سمجھ لیا کہ ہم نے مطالعہ کیا، اتنے سال تک پڑھایا، اب درس ہم بلا مطالعہ دے سکتے ہیں۔ تو جب آپ بلا مطالعہ درس دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب کہ جو نیا سیکھنا تھا، آپ کو روزانہ نئی معلومات آپ کو حاصل کرنی تھی، آپ دیکھیں گے، اگر تجربہ کریں گے، آپ کسی ایک کتاب کو لے لیجئے جس کو آپ پڑھائے ہیں، ایک بار مطالعہ کریں گے کچھ معلومات ہوں گی، دوبارہ مطالعہ کریں گے کچھ اور معلومات ہوں گی، بارہ اسی کا مطالعہ کریں گے کچھ اور معلومات ہوں گی، چوتھی بار آپ اس کو دیکھیں گے کچھ اور نئے نقطے آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے اور وہ آپ اپنے شاگردوں کے دماغ میں ڈال سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھتے جائیں اور بغیر مطالعہ درس دینے کی غلطی کبھی بھی آپ اپنے سر نہ لا دیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک مدت گزرنے کے بعد یا تدریس کے میدان میں ایک وقفہ گزارنے کے بعد کتابیں پڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، عام طور سے ایک انسان کتابوں کو 2 سال 4 سال پڑھا لیتا ہے، تو اس کے بعد یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ اب مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے مطالعہ بند کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو علم تعلم سے سیکھنے سے آتا تھا وہ سلسلہ آپ نے روک دیا، اور جب سلسلہ آپ نے روک دیا تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو ذخیرہ آپ کے پاس پرانا جمع ہوا ہے وہ بہت دن تک آپ کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ایک استاد ہونے کی حیثیت سے ہماری 2 ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو مواد، جو کتاب، جو مضمون ہم تدریس کرنے جا رہے ہیں، اس مواد اور مضمون کو اپنے شاگردوں کے ذہن میں، ان کے دل میں اتارنے کی کوشش کریں، ایک ذمہ داری یہ ہے۔ دوسری اسی کے ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس مضمون کو ہضم کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ کوئی نہ کوئی بات سیکھنے کی کوشش اور کوئی نہ کوئی بات سیکھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ بغیر مطالعہ ہم درس نہیں دیں گے، بغیر مطالعہ ہم تدریس نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ کو جہاں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ نیا علم اور نئی جانکاری، نئی معرفت حاصل ہوگی، وہیں دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے شاگرد اس بات کو محسوس کریں گے کہ مولوی صاحب کی تدریس میں استاد محترم کے طرز القاء میں تمکن، قدرت اور مضبوطی پائی جاتی ہے، اور جب آپ کا شاگرد اس بات کو محسوس کرے گا تو از خود وہ ازراہ احترام آپ کے سامنے جھک جائے گا، اس کا دل جھک جائے گا، اس کی نظر جھک جائے گی، اس کا احترام آپ کے آگے ہوگا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ سب چیزیں محسوس کرنے کی ہیں، عملی اعتبار سے آپ ان کو برت نہیں سکتے، یعنی آپ نہیں کر سکتے کہ ڈنڈا لے کر کے، زبان سے سمجھا کر کے یا بات کر کے آپ کسی کو اس بات پر آمادہ کر لو، لیکن آپ اپنے طرز عمل کے ذریعہ، طرز تدریس کے ذریعہ، طرز تفہیم کے ذریعہ آپ یہ چیز بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہو، اور آپ دیکھو گے کہ دنیا میں اب خود آپ کی زندگی میں بات موجود ہوگی کہ دنیا میں ان اساتذہ کا کتنا احترام ہوتا ہے شاگردوں کی طرف سے جو اپنے درس میں متمکن ہوتے ہیں اور طلباء کے اشکالات کو ان کی زبان کھولنے سے پہلے وہ محسوس کر لیتے ہیں اور اپنے درس میں اس کا جواب اس خوبصورتی کے ساتھ دیتے ہیں کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے دل کی بات استاد نے پکڑ لیا، اور یہ بہت کمال کی بات ہوتی ہے اور بہت کامیابی کی بات ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ آپ یاد کر لیں اور اپنے صفحہ دل پر نقش کر لیں کہ تدریس کا یہ عمل بہت ذمہ داری کا عمل ہے، تدریس کا یہ فریضہ بہت زیادہ آپ کو مسئولیت میں ڈالنے کا عمل ہے، یہ آسان بات نہیں ہے، دنیا میں آپ اس کو کچھ بھی سمجھ لیں مگر یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طلبہ کا جو جم غفیر ہے، آپ کے شاگردوں کی یہ جو بھیڑ اللہ نے آپ کے سامنے جمع کیا ہے، یہ آپ کے گردن میں اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ یہ بات میں بربنائے علم نہیں، بربنائے تجربہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی امانت ہے آپ کے گلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے۔ اب اگر اس امانت کو آپ محسوس کریں تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا بوجھ آپ کے سر پر ڈالا گیا ہے، اور اگر نہیں محسوس کریں تو کوئی بات نہیں ہے،
آسانی کے ساتھ آپ کھلواڑ کریں، آسانی کے ساتھ اپنے وقت کا قتل کریں، آسانی کے ساتھ آپ اپنے طلبہ کو جیسے چاہیں رہنمائی کر دیں اور بات ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو شاگرد ہیں، کچھ تو احتراماً اور کچھ تو خوفاً آپ کے سامنے نہیں بول سکتے، لیکن اس کا جو انجام آپ کے لیے آگے آئے گا وہ دنیا میں بھی رسوائی کا سبب ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کی تباہی کا سامان بنے گا۔ اس لیے یہ طلبہ ہماری گردن میں، ہمارے سر میں یہ اللہ کی طرف سے امانت بنائے گئے ہیں، اس لیے اس امانت کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کرنا یہ انسان کا اپنا عمل ہے، یہ انسان کا اپنے جذبے کی پیداوار ہے، اس لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس امانت کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب طلبہ کے تعلق سے جو فرائض ہم پر عائد کیے گئے ہوں، تعلیم کے، تربیت کے اور ان کی تثقیف کے، ان کو اچھے طریقے سے بود و باش سکھانے کے، ان کو اچھے طریقے سے اخلاق حسنہ اور سیرت و کردار کی بہتری یا اس کی تزئین کے لیے جو بھی ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں اسی امانت کا ایک جز اور ایک حصہ ہے۔ اس لیے وہ ساری چیزیں ہماری گردن میں بطور امانت اللہ کی طرف سے لگا دی گئی ہیں۔ اب اگر ہم ان کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے تو آپ بتائیں کہ ہم اللہ کے ہاں مسئول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ دنیا کی نظر نہیں دیکھتی، یہ دنیا کے کیمرے اور دنیا کی نگاہیں آپ کا مواخذہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کھانا پوری کر رہے ہیں، جو آپ کے سر ذمہ داری لگائی گئی ہے آنے جانے کی ایک روٹین والی زندگی، اسے آپ مکمل کر رہے ہیں، کوئی نہیں آپ کو گرفت کر سکتا، مگر امانت کی ادائیگی کا جو تصور دماغ میں پیدا ہوتا ہے اس کی نگرانی صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے، اور وہ کر رہا ہے اور اسی کے سامنے ہم کو جواب دہ ہونا بھی ہے۔ یہ دنیا کی جواب دہی، یہ ذمہ داروں کے سامنے مسئولیت، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، چند گھڑیوں، چند لمحوں اور چند ساعتوں کی بات اور بات ختم ہو جائے گی، لیکن اصل جواب دہی اس رب العالمین کے سامنے ہماری ہونی ہے جس نے یہ امانت ہمارے سینے میں لگائی ہے۔ اس لیے طلباء کو اپنی امانت سمجھ کر کے ان کے تئیں جو ذمہ داریاں ہماری ہیں اسے انتہائی اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ طلباء جو ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں وہ بھی اپنی عمر کے کچے پن، ناپختگی کے دور سے گزر رہے ہیں، ناسمجھی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ بہت دفعہ طلباء غلطیاں کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں اور غیر مفہوم حرکات کے ذریعہ اپنے اساتذہ کی اذیت کا سبب بنتے ہیں، یہ واقع ہے۔ کبھی وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، کبھی نادانی میں کرتے ہیں، کبھی نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرتے ہیں، کبھی وہ اس کو محسوس کرتے ہیں اور کبھی نہیں محسوس کرتے، لیکن کرتے ہیں۔ اس سے دل دکھتا ہے اساتذہ کا، تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، یار اتنی محنت کیا اتنے دنوں سے ان کمینوں کو سمجھایا، کمینوں نے کچھ نہیں سمجھا۔ لیکن یہاں اب آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، غصہ بھڑکا ہوا ہوتا ہے اور نفس انتقام لینا چاہتا ہے۔ اب ایک استاد اور شاگرد کا معاملہ یہاں سامنے آتا ہے، 100% یہ طے ہے کہ طالب علم نے زیادتی کیا ہے، طالب علم نے جہاں بے ادبی اور گستاخی کی ہے وہیں جان بوجھ کر بھی اذیت پہنچانے کا انتظام کیا ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہم کو بدلہ لینا چاہیے؟ بدلہ دینے کی اجازت تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ تو کیا ایک استاد کو ایک مربی اور معلم ہونے کے ناطے انتقام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے چھوٹ تو ہے، لیکن ایک مربی اور ایک معلم ہونے کے ناطے اس کی رخصت نہیں ہے، اس کی رخصت نہیں ہے، بھلے سے آپ کچھ بھی کہہ لیں، کیونکہ جو ذمہ داری ہماری ہے وہ ذمہ داری ہے کہ ان ٹوٹے پھوٹے برتنوں کو یا ان شکستہ حرکتوں کو درست کرنا، انہیں سنوارنا، انہیں آراستہ کرنا، ان کے اندر موجود کمیوں کو دور کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر اس میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا، میں گیا بازار میں کھیلنے لگا، مشغول ہو گیا بچوں کے ساتھ کھیلنے میں۔ انس بن مالک 10-11 سال کے بچے ہیں، 12 سال کے بچے ہیں،
یہی بچے ہمارے پاس آتے ہیں اسی عمر سے، بازار میں کھیلنے لگا اور میں بھول گیا، کافی دیر ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے، کہا انس کیا ہوا؟ انس کا ہوش ٹھکانے آ گیا، کہا کہ اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں۔ پھر وہ گئے اور پھر انہوں نے اپنی ضرورت پورا کیا، جو اللہ کے رسول نے کہا تھا اس کو کر کے دیا۔ ان کے شاگرد ثابت بن اسلم بلانی نے کہا کہ انس کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ کہا کہ یہ راز ہے اللہ کے رسول کا، میں نہیں بتا سکتا، اللہ کے رسول کا راز میں فاش نہیں کر سکتا۔ بہرحال اور اگر کسی کو بتاتا تو تم کو ضرور بتاتا، کیونکہ بہت مخصوص شاگرد تھے یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بہت عزیز تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کر کے لاؤ، بچہ بھول گیا، گم ہو گیا، کھیلنے لگا، نہیں کر کے لایا۔ اللہ کے رسول غصہ ہونا چاہیے نا، ناراض ہونا چاہیے نا، کیونکہ جذبہ انتقام بھڑکتا ہے، مگر اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، کہا کر کے لایا، اس کے بعد بات پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کچھ سونا بھیجا، آپ اس کو تقسیم کر رہے تھے، تقسیم کے دوران ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا ھذہ قسمۃ ما ارید بها وجہ اللہ، یہ تقسیم ایسی ہے کہ جس میں اللہ کی رضامندی پیش نظر نہیں رکھی گئی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سخت اعتراض ہے، یہ سخت جملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مجروح کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے، بہت تکلیف میں پڑے، بہت درد کا اظہار کیا اور کہا الا تامنونی وانا امین من فی السماء، تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، تم مجھے امین اور امانت دار نہیں سمجھتے، آسمان والا مجھے امانت دار سمجھتا، تم لوگ نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے خالد بن ولید اور بعض روایتوں میں آتا ہے عمر بن خطاب، دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو قتل کیوں نہ کر دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا محل شاہد ہے، لقد اوذی موسیٰ اکثر من ھذا فصبر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی اور مگر انہوں نے صبر کیا، اس لیے میں بھی صبر کروں گا اور اس کو سزا نہیں دوں گا۔ یہ معلم ہونے کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ہے اپنے ماتحتوں اور اپنے زیر تربیت انسانوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ ہم اسی نبی کی امتی اور انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے انسان ہیں، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ خو ہم اپنے اندر پیدا کریں اور انتقام کی جو صفت ہے اسے اپنے طلباء کے ساتھ دفن کر دیں، یعنی اپنے طلباء سے انتقام کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو بالکل ذہن سے محو کر دیں اور کسی بھی قیمت پر اپنے طلباء کو اپنے انتقام کا نشانہ ہرگز نہ بنائیں، کسی بھی صورت میں اپنے طلباء سے بدلہ لینے کی جرات میں جانتا ہوں ہم میں سے بہت سے اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک کلمہ ناروا، کسی ایک حرکت بیجا کا بدلہ لینے کے لیے انتظار کرتے ہیں کسی فرصت کے ملنے کا۔ فرصت آتی ہے سالانہ انجمن کے موقع سے، فرصت آتی ہے شماہی اور سالانہ امتحانات کے موقع سے، یا فرصت آتی ہے کتابوں کے اگر ماہانہ یا اور مہینے میں ٹیسٹ ہونے کے وقت، اس وقت ان کا یہ غضب بھڑکتا ہے، انتقام کا جذبہ شیطان ان کے دل میں بٹھاتا ہے اور ایسے طالب علم کے نمبرات کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ایسے طالب علم کے نمبرات کو کما حق کہوں اس کی تحریر اور اس کے حق کے بقدر اس کو نہیں دیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ فلاں دن اس نے بڑی گستاخی کیا تھا، فلاں دن اس نے ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی کیا تھا۔ یہ جذبہ ہم کو دفن کر دینا چاہیے ایک معلم اور مربی کی حیثیت سے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک کامیاب مربی بن کر کے دنیا کو دکھائیں۔ لیکن ایسے موقع سے میرے دوستوں ہوتا یہ ہے کہ شیطان سکھاتا ہے، انسان کا نفس جو برائیوں کا حکم دینے والا ہے وہ اس کو حکم دیتا ہے کہ یار اگر ایسے ہی چھوڑ دو گے تو عزت کیا رہ جائے گی تمہاری، طلبہ تمہارا مذاق بنا لیں گے، طلبہ جو چاہے گا تم کو کہہ دے گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے، تمہاری عزت نفس کا ملیا میٹ ہو کر کے رہ جائے گا۔ انسان کو سمجھ میں آتا ہاں بالکل صحیح بات ہے، اس لیے بدلہ لینے پر انسان آمادہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوستو یہاں آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے
ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ صحیح مسلم کی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاف کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ یعنی یہ جو تصور شیطان سکھاتا ہے کہ آپ بے عزت ہو جاؤ گے، آپ کی قدر و منزلت گھٹ جائے گی، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہ جائے گا، آپ بے وزن اور بے قدر ہو جاؤ گے، اس کے الٹا میرا رب کہہ رہا ہے اگر درگزر کر دیا، معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کی عزت بلند ہوگی، آپ کی سرخروئی اوپر اٹھے گی، آپ کو اللہ رب العالمین سرفرازی اور سربلندی عطا کرے گا۔ ایسے موقع سے میرے دوستو نفس کو کچلنا ہوتا ہے، جذبات کو کچلنا پڑتا ہے، خود کو قابو میں کرنے کے لیے ایک بڑا نمونہ اور ایک بڑی مثال سامنے رکھنی ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سامنے اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی، اس کائنات کی سب سے بے نظیر مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ظاہر ہے اگر ان مواقع پر ہم اس کو سامنے رکھیں تو ہمارے لیے ایک بہت بہترین اور بہت اچھی بات ہوگی یہ، اس لیے اس کا بھی ہم کو اپنی زندگی میں اور اپنی تدریسی زندگی میں خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد درس کی تیاری کے بنا، جو میں نے کہا کہ بلا مطالعہ درس نہ دیں، درس کی تیاری کے بنا آپ سبق کو آگے نہ بڑھائیں۔ درس کی تیاری کیسے کریں گے آپ؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک ضابطہ نہیں بنایا جا سکتا، ہر سبق اور ہر مضمون کی تیاری الگ الگ انداز سے ہوتی ہے۔ یہ منحصر ہے اس بات پر کہ جو مادہ یا جو مضمون آپ پڑھانا چاہتے ہیں اس مضمون کو پڑھانے کے اہداف کیا ہیں، اسی اعتبار سے آپ کی تیاری ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ گرامر پڑھا رہے ہیں، اردو کا گرامر ہو، عربی کا گرامر ہو، انگریزی کا گرامر ہو، کوئی بھی گرامر قواعد آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہ قاعدہ ازبر ہونا چاہیے، وہ قاعدہ آپ کے دماغ میں پختگی کے ساتھ موجود ہونا چاہیے، تاکہ جو چیز آپ کے ذہن میں موجود ہے اسی کو آپ اپنے شاگردوں کی طرف منتقل کر سکیں۔ اور پھر اس کے لیے آپ کو بورڈ کا استعمال ناگزیر ہے، کیونکہ قواعد کی تفہیم بورڈ کے بغیر تقریباً بہت مشکل ہوگی۔ البتہ اگر آپ زبان سے بھی بول رہے ہیں اور بورڈ پر لکھ کر کے اس کو دکھا رہے ہیں تو سیکھنے کے دو انداز طلبہ کو ملیں گے، ایک تو سماعت اور دوسرے رویت، دونوں کے ذریعہ وہ فائدہ اٹھائے گا اور سیکھے گا۔ اس لیے گرامر کا جو طریقہ ہوگا تیاری کرنے کا وہ دوسری چیزوں کی تیاری کا طریقہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث کی تدریس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے یہاں کیا انداز ہے، لیکن میں ایک عمومی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ حدیث کی تدریس کے لیے آپ کو جو تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ شرح آپ پڑھیں گے تو بہت لمبی گفتگو ملتی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ اہل علم کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان احادیث پر، اور اس کا غلط نتیجہ ہمارے ہاں مدرسوں میں یہ ہے کہ جو کچھ شروحات میں لکھا ہوتا ہے ہمارے اساتذہ سب لا کر کے طلبہ کے سامنے اگلنے کی کوشش کرتے ہیں، متعلق ہو غیر متعلق ہو، مفید ہو یا غیر مفید ہو، یہ انتخاب نہ کرتے ہوئے جو معلومات مطلوبہ کتاب کی شرح میں ملی وہ ساری معلومات لا کر کے طلبہ کے سامنے اڑیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے صفر، کیونکہ آپ نے خود پہلے ہضم نہیں کیا، اور دوسرے نمبر پر آپ کے شاگرد ظاہر اس کو کیسے ہضم کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ ہضم کرو گے تب آپ دوسروں کو اس کو ہضم کرنے پر آمادہ کر سکو گے۔ لیکن حدیث کی تدریس کے لیے جو میں نے سیکھا اور سمجھا ہے، چار چیزیں بہت کافی ہیں حدیث پڑھانے کے لیے۔ پہلے نمبر پر حدیث کا درجہ کیا ہے، وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر غریب الحدیث، غریب الحدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی بتا دیے جائیں۔ تیسرے نمبر پر مشکل الحدیث، جس کو مختلف الحدیث بھی کہا جاتا ہے، یعنی اگر حدیث کے معارض اس سے متعارض کوئی دوسری حدیث ہے، اس کے مخالف کوئی دوسری حدیث ہے تو دونوں کے درمیان تطبیق کی جو صورت ہے اس کو طلباء کو لازم بتایا جائے تاکہ کبھی وہ آگے جا کر کے ٹھوکر نہ کھائیں۔ اور چوتھی چیز جو بتائی جائے وہ ہے بعض ما یستفاد من الحدیث،
حدیث کے بعض مسائل پورا نہیں آپ بتا سکتے، صرف چند مسائل آپ بطور نمونہ طلبہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ بتا دیتے ہیں تو آپ کا پڑھا ہوا بچہ، آپ کے زیر تعلیم رہا ہوا بچہ آگے چل کر کے انشاءاللہ محدثین کی روش پر ایک محدث بن کر کے نکلے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو قال مالک، شافعی کا یہ مذہب ہے، مالک کا یہ مذہب ہے، ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے، اگر آپ نے حدیث کی تدریس کے درمیان اس کو ان اختلافی مسائل میں الجھا دیا تو آپ نے اس کو حدیث سے اٹھا کر کے فقہ کی دنیا میں پہنچا دیا، اور فقہ کی دنیا میں پہنچنے کے بعد آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یار پتہ نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کی بات مانی جائے کس کی بات نہ مانی جائے۔ تو آپ جب فقہ سننا پڑھا رہے ہیں تو اس میں فقہ مذاہب پڑھانے کی ضرورت قطعی اور ہرگز نہیں ہے، بلکہ حرام کے درجے میں ہونا چاہیے یہ بات، اگرچہ کہ افسوس کی بات یہ ہے ہمارے ہندوستان کے تقریباً 95% مدارس میں حدیث کی تدریس کا صرف یہی انداز ہے۔ مالک نے کیا کہا؟ اب آپ بتائیے، حدیث کی پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے بلوغ المرام، مان لیجیے آپ آئے اور پہلے دن سے آپ نے پڑھانا شروع کر دیا، امام شافعی کا یہ مذہب ہے، مالک کا مذہب ہے، ابو حنیفہ کا مذہب ہے، ہر حدیث کی شرح کر کے یہ آپ مذاہب بیان کر رہے ہو۔ ایک طالب علم کا سادہ ذہن، ایک سادہ دماغ کیا قبول کرے؟ یار دین تو پورا لڑائی کا نام ہے، دین میں کوئی مسئلہ اتفاقی ہے نہیں، جب دیکھو یہ مسئلہ ہر چیز میں اختلاف، اس اختلاف کی بھول بھلیوں میں وہ طالب علم کا دماغ گم ہو کر کے رہ جائے گا۔ سنت کا جو تقدس ہے، حدیث کا جو فہم ہے اور حدیث کی جو فقہ ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پائے گی، اور جو بنیادی طور پر اس کی عملی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ اس سے محروم رہ جائے گا۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، کیونکہ میں دوران تعلیم اس درد اور اس کرب سے گزر چکا ہوں، بہت جھیلا ہے میں نے اس کرب کو، بلوغ المرام سے لے کر کے بخاری تک صرف یہی پڑھا ہے۔ اس مسئلے میں مالک کا یہ مذہب ہے، شافعی کا یہ مذہب ہے، ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے، حنابلہ نے یہ کہا ہے، مطلب ساری چیزیں یہی پڑھی ہیں 10 سال تک، لیکن ہمارا اپنا مذہب کیا ہے یہ کبھی نہیں پڑھا۔ اب ایسی صورت میں آپ بتائیں حدیث کی تدریس ایک کھلواڑ نہیں ہو جائے گی اس وقت؟ کیونکہ ہمارے پاس جو نصاب متعین کیا گیا ہے اس میں فقہ مقارن الگ سے ایک مادہ رکھا جاتا ہے، کہیں حنبلی فقہ، کہیں حنفی فقہ، اور کہیں چاروں فقہوں کو ملا کر کے پڑھایا جاتا ہے الگ الگ مادوں کی شکل میں۔ تو مذاہب تو طالب علم وہاں سیکھے گا ہی، تو مذاہب آپ وہاں فقہ میں بھی سکھائیں اور حدیث میں وہی مذاہب سکھائیں تو فقہ سننا کب جانے گا؟ فقہ محمدی کا علم اس کو کب آپ دو گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کی تدریس کے درمیان فقہیات اور اختلاف ائمہ کا تذکرہ یہ تقریباً جرم کے درجے میں ہے، جرم سے کم نہیں ہے کہ اختلاف ائمہ کو آپ حدیث کی تدریس کے درمیان ذکر کریں، اس لیے اس سے مکمل اجتناب ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ ان 4 چیزوں پر اتفاق کر لے رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا یہ بہت ہے، یہ کم نہیں ہے میرے دوستو، یہ دیکھنے میں چیزیں معمولی لگتی ہیں لیکن یہی معمولی چیزیں آپ جمع کیجئے قطرہ قطرہ، ادھر آپ کی تیاری بھی ہوگی، کورس بھی پورا ہوگا اور آپ کے طلباء کو فریش، مصفہ اور منزہ ہو کر کے معلومات ان کے دماغ تک پہنچیں گی تو ان کو آسان بھی لگے گا اور ان کی زندگی کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا، دونوں باتیں حاصل ہوں گی، اور خود آپ کو یقین ہوگا کہ ہم نے نبی کی بات اپنے شاگردوں تک پہنچا دیا ہے، نبی کا قول، نبی کا عمل، نبی کا فرمان ہم نے اپنے شاگردوں کو بتا دیا۔ آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، کیونکہ باتوں کو دلوں میں ڈالنا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، باتوں کو دلوں میں ڈالنا تو عرش والے نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اس لیے وہ ڈالے گا نہیں ڈالے گا اس کا اپنا کام ہے، لیکن راستہ سددو و قاربو، سیدھے راستے پر رہنا تو ہماری ذمہ داری ہے، سیدھے راستے کے قریب قریب رہنا یہ ہماری ذمہ داری تو ہے۔ اس لیے میرے دوستو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ حدیث کی تدریس کے لیے جب تیاری کی جائے تو ان باتوں کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے، ان باتوں کو خصوصیت کے ساتھ برتنے کی کوشش کی جائے، اور پھر اسی کے ساتھ ایک استاذ ہونے کی حیثیت سے، ایک استاذ ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے زبان و بیان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ کلاس میں جانے کے بعد دیہاتی، عوامی اور غیر علمی زبان استعمال ہرگز نہ کریں،
کیونکہ آپ کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی دیہاتی بھاشا سمجھتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو آپ کی یہ دیہاتی بھاشا نہیں سمجھتے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے طالب علم کو جب استاد کلاس میں آ کر کے فصیح اور مطلوبہ زبان بولنے کے بجائے دیہاتی اور مادری زبان میں گفتگو کرتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ کلیۃ الحدیث میں پڑھ رہے تھے، فقہ کے ہمارے استاد ایک تھے بخاری، ان سے اتنی بار طلبہ نے بحث کیا، اتنی بار بحث کیا طلبہ نے، مگر ان کے حلق سے نیچے بات نہیں اترتی تھی کہ وہ عامی بولنا ترک کر دیں۔ وہ آتے تھے ایک دو لفظ فصیح، اس کے بعد اس میں عوامی زبان ملا دیتے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ دنیا سے آئے ہوئے ممالک ہیں، ہندوستان سے، افریقہ سے، نائجیریا سے، وہ عوامی زبان کیا سمجھیں گے؟ لیکن نہیں، اس سلسلے میں ہم لوگ بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ دشواری محسوس کرتے تھے ان کی زبان کو سمجھنے میں۔ یہ حال میں نے ہندوستان میں بھی دیکھا ہے۔ اساتذہ آتے ہیں کلاس میں تو آدھی بات تو اردو میں کرتے ہیں، مگر وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر کے غیر اردو یا غیر مطلوبہ زبان کا غیر معیاری زبان استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ غلط نہیں ہے، یہ طرز القاء اور طرز تفہیم میں بہت بڑا روڑا ہے۔ اس لیے درس کے دوران عوامی یا عامی یا جو لہجہ رائج ہے سماج میں اس کو استعمال کرنے کے بجائے فصیح زبان استعمال کی جائے جس میں آپ کو تدریس کرنی ہے، چاہے عربی زبان ہو اور چاہے اردو زبان ہو اور چاہے انگریزی زبان ہو، جس زبان میں آپ کو تدریس کرنی ہے اس زبان کی فصیح زبان، لغت والی جو زبان ہے وہ استعمال کر کے آپ درس ڈالیں۔ اس کا دو فائدہ ہوگا، ایک تو پہلے نمبر پر آپ کی زبان میں نکھار آئے گا، آپ کے اپنے بیان میں نکھار آئے گا، اور دوسرے نمبر پر آپ کے طلباء کو آپ کی باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، وہ بات بھی آپ کی سمجھیں گے اور وہ زبان بھی آپ سیکھیں گے آپ سے، اور آگے چل کر کے ان کا لہجہ، ان کی گفتگو، اور اگر وہ لکھنے کی کوشش کریں گے تو ان کی تحریر بھی انشاءاللہ منزہ اور منقع ہوگی، کیونکہ انہوں نے دوران درس اپنے اساتذہ سے یہ بات سیکھی ہوئی ہے۔ اس لیے درس میں آنے کے بعد کبھی بھی ایسی زبان استعمال نہ کریں جو زبان عوامی ہو، جو عامی لہجہ ہو، جو کچھ لوگ سمجھتے ہوں اور شاگردوں میں سے کچھ لوگ نہ سمجھتے ہوں، ایسی زبان ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کے مراقبہ اور اس کی نگرانی کا تصور اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے۔ سب سے بڑی بات جو ایک مدرس کو کامیاب مدرس بنانے کے لیے ضروری ہے وہ انسان کا یا معلم کا اللہ رب العالمین کے مراقبے اور اس کی نگرانی کا تصور ہے۔ ناظم صاحب، صدر صاحب، فلاں صاحب، ڈھکا صاحب نہیں دیکھ رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں ہے، آج تھوڑا موڑا پڑھا دیتے ہیں، آج ایسا کر دیتے ہیں، آج ویسا کر دیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر سے آپ پوشیدہ نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کی نگرانی سے آپ دور نہیں ہیں۔ اس لیے ان حالات میں آپ کو اللہ کی نگرانی کا تصور حسن عمل کے ساتھ ساتھ حسن نیت تک بھی لے جائے گا، حسن اخلاص تک آپ کو پہنچائے گا۔ تو اس لیے یہ سب سے ضروری چیز ہے اس درس و تدریس کے پورے ڈھانچہ اور پورے عمل میں کہ آپ اپنے دل میں رب کی نگرانی کا تصور لے کر کے یہ ذمہ داری ادا کریں، اور اس کا نتیجہ لازمی ہوگا کہ اللہ کی نگرانی کا تصور آپ کو اخلاص نیت تک پہنچائے گا، اللہ کے لیے کام کرنے کے جذبہ آپ کے اندر پیدا کرے گا، اور ظاہر ہے کہ آپ کی کامیابی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، آپ کو سرخرو انسان بنانے کے لیے ایک بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے اسے ضرور اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے ضرور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی، برتنے کی اور اس پر کاربند ہونے کی سختی کے ساتھ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں بظاہر چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے جب ان کو برتا جائے، ان پر عمل کیا جائے تو یہ چیزیں بہت بڑی بن جاتی ہیں، بہت بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ اس لیے اس کا بھی ہماری زندگی میں ایک بہت بہتر اور بہت اچھا حصہ ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا یہ جو عمل ہے
یہ عمل بنانے اور سنوارنے پر منحصر ہے۔ آپ ایک صانع، ایک کاریگر اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مزین تزئین کار بنائے گئے ہیں۔ آپ کی حرکت و عمل کا، آپ کے کردار اور سیرت کا آپ کے شاگردوں پر عکس مرتب ہوگا، خواہی نہ خواہی۔ ہمارے اور آپ کے چاہنے سے بات نہیں ہوتی ہے، کردار کا اثر خاموش، دیرپا اور لاجواب ہوتا ہے۔ اور آپ لکھ لیں، کردار کی تاثیر کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آپ کتنے بھی ڈنڈے کا استعمال کر لیں اور کتنے بھی زد و کوب کو اپنا لیں، مگر آپ کردار کی تاثیر کو نہیں روک سکتے۔ اگر آپ درس میں وقت کے پابند نہیں ہیں اور آپ چاہیں کہ آپ کے شاگرد وقت کی پابندی کریں، وقت پر کلاس میں پہنچیں، وقت کے پہلے کلاس سے نہ نکلیں، چھٹی لے کر کے جائیں تو متعینہ وقت پر گھر سے واپس آئیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا میرے دوستوں۔ یہ چیزیں فطری نظام کا ایک جز ہیں جو اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں جاری اور ساری ہیں۔ اس لیے پہلے آپ کو پابند ہونا پڑے گا، اس کے بعد یہ پابندی از خود آپ کے کہے بغیر، آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے شاگردوں تک پہنچے گی اور وہ اسے خوشی خوشی برضا اور رغبت اپنائیں گے۔ آپ کو کسی جدوجہد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے اسے بھی اپنی زندگی کے جز میں رکھیں کہ اگر ہم پابندی کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو ہمارے شاگرد بھی ویسا ہی جواب ہم کو دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات آپ کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ طلبہ، میں نے جیسا کہ کہا، نا پختہ، نا تجربہ کار، نا سمجھ اور ٹیڑھے میڑھے ہیں، سیدھے سادھے بنا سنوار کر آپ کو نہیں دیے گئے ہیں۔ ان کے اندر نقائص ہیں، عیوب ہیں، کمیاں ہیں، غیر شعوری پن ہے، ناپختگی ہے ان کے اندر، اسی کو سنوارنے کے لیے تو آپ کو دیا گیا ہے۔ تو جس طرح ان کمیوں کے لیے آپ اپنے حقیقی بچوں کے ساتھ تعامل کرتے ہو، آپ اپنی حقیقی اولاد کے ساتھ جو معاملہ کرنا پسند کرتے ہو، وہی آپ ان بچوں کے ساتھ بھی روا رکھو، کیونکہ یہ آپ کی غیر حقیقی اولاد ہے جو آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بننے والی ہیں، جس کا اجر آپ کو مرنے کے بعد بھی نسل در نسل قیامت تک انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ تو اگر آپ یہ معیار ان کے ساتھ نہیں اپناؤ گے تو کیا یہ دوہرا معیار ہمارا نہیں ہوگا؟ فرض کیجئے اگر کوئی استاد ہمارے بچے کو جو اس کے پاس پڑھ رہا ہے زد و کوب کرتا ہے، مارتا ہے، اور ہم کو خبر لگتی ہے تو دل پہ کیا بیتتا ہے؟ دل پہ کتنی کڑھن اور کتنا کرب محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہی معاملہ ہم دوسروں کے بچوں کے ساتھ کریں، یہ سمجھ کر کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، تو اس کے والد کے دل پر کیا بیتے گی؟ وہ کیا محسوس کرے؟ ظاہر وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، ہمارا کرب اس کے پاس بھی تو آئے گا۔ اسی لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ تو اب ایسی صورت میں ان کو جب آپ اپنی اولاد کی طرح سے سمجھیں گے تو نصح اور خیر خواہی، بھلائی پہنچانے کا جو انداز آپ اختیار کریں گے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین آپ کو توفیق سے نوازے گا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنی ہم نوائی سے آپ کو ہم رکاب کرے گا۔ اس لیے یہ بات بھی آپ کے ذہن و دماغ میں تدریسی عمل انجام دیتے ہوئے رہنی چاہیے کہ یہ بچے ہمارے بچوں ہی کی طرح سے ہیں، جس طرح ہمارے حقیقی بچے ہمارے لطف، ہمارے کرم، ہماری توجہ، ہماری تفہیم، ہماری تیسیر، ہماری نرمی، ہماری آسانی اور ہماری خندہ پیشانی کے حقدار ہیں، ایسے ہی یہ بچے جن کے والدین نے انہیں ہمارے حوالے کیا ہے، وہ بھی ہماری نرمی، ہماری خوش اخلاقی، ہماری خندہ پیشانی اور ہماری دل نوازی کے مستحق ہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہم کو کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی ہم کو اسی طرح سے پیش آنا چاہیے۔ اور جب آپ یہ معاملہ کرو گے تو اللہ رب العالمین کے نظام کے اعتبار سے بدلے میں وہ شاگرد بھی آپ کو وہی چیز دے گا جو آپ چاہ رہے ہو، جو آپ کو مطلوب ہے، جو آپ کے دل اور دماغ کو فرحت اور شادمانی عطا کرے گی۔ کہیں بھی آپ جاؤ گے تو آپ کی تعریف ہوگی، بچہ چلا جائے گا آپ کے لیے کلمہ خیر کہتا ہوا جائے گا، جس مجلس میں بیٹھے گا
ارے ہمارے فلاں استاد سے بہت کمال کے انسان تھے، ہمیشہ انہوں نے بہت اچھا سمجھایا، بہت اچھی تفصیل کے، مطلب جو بھی باتیں ہوں گی وہ بیان کرے گا، اور وہ باتیں آپ کے شاگردوں کے ذریعہ دنیا میں پھیلیں گی، اور جب دنیا میں پھیلیں گی تو دنیا کی نظر میں آپ کے لیے کلمہ خیر پھیلے گا، آپ اچھے انسان سمجھے جاؤ گے، یہ ایک بہت بہتر اور اچھی بات ہوگی۔ لیکن اس کے الٹا بھی تو ہوگا، اور دنیا میں ہم اپنے شاگردوں سے یا دوسرے متعلقین سے بہت سے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں استاد نے فلاں شاگرد کی زندگی برباد کر دیا، فلاں استاد نے فلاں شاگرد کی غلطی سے بدلہ لینے کے لیے انتقامی جذبے سے سرشار ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی کو تباہ کر دیا، یہ بھی سننے میں آتا ہے۔ وہ فلاں آدمی بہت سرشرو، بہت سخت تعامل کرنے والا ہے، اس کی باتیں سمجھ ہی میں نہیں آتی، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے تو نہیں بول سکتے ہو کیونکہ ڈرتے ہیں، لیکن پیچھے آپ ان کی زبان نہیں پکڑ سکتے، پس پردہ آپ ان کی گرفت نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کوئی مراقب اور کوئی نگراں نہیں ہے جو ان کی زبان کو قابو میں کر سکے۔ ہاں، اگر کردار کی عظمت آپ نے پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ نے اپنے عمل کے ذریعہ ان کے سامنے رکھا، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو اچھا کہنے سے روک نہیں سکتی، وہ کہیں گے آپ کو، وہ شہادت دیں گے آپ کے بارے میں، پوری دنیا میں شہادت دیں گے وہ آپ کے بارے میں۔ اس لیے ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں برتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو اچھی طرح سے ہضم کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، اگر آپ حضرات میں سے کسی صاحب کو کوئی اشکال، کوئی استفسار اور کوئی سوال ہو تو پیش کریں، انشاءاللہ اس کو دیکھا جائے گا۔